بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. یہ قرآن مجید کے قصار السور یا قصار مفصل جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک بڑی مشہور سورت ہے۔ یہ سورت نزول کے لحاظ سے اس کا شمار مکی سورتوں میں ہے، بلکہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور کی سورتوں میں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا مرحلہ ابھی ابتدائی دور میں تھا۔ اس سورت کو کتابوں میں سورہ الاعلیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں اسے سورہ سبح اسم کا نام بھی دیا گیا ہے، لیکن اس کا مشہور نام الاعلیٰ ہے، اور یہ نام اس کی پہلی ہی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ، اسی سے یہ نام ماخوذ ہے۔ اس صورت میں مکی دور کی عمومی جو صورتیں ہیں، انہی صورتوں کی طرح اس صورت کا اصل موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے اس کی الوہیت پر استدلال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت پر ایمان لانے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ ایک حدیث جو مسند احمد وغیرہ میں ہے اور علماء کے نزدیک اس کی صحت مختلف فی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وہ صورتیں جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، مسبحات یا مسبحات جن کو کہا گیا ہے، وہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ اور یہ بات تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے اور پھر واپس جا کر کے اپنی قوم کی امامت کرتے عشاء کی نماز میں، تو ایک بار انہوں نے عشاء کی نماز بڑی لمبی پڑھا دی۔ ان کے ساتھ جو صحابی پڑھ رہے تھے، ان میں سے ایک صحابی کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ کسان آدمی تھے، محنت اور مزدوری کرنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑا اور اکیلے اپنی نماز پوری کر کے جا کر کے سو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ منافق ہے، اس نے نفاق سے کام لیا، اس قسم کی باتیں ہونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو متنبہ فرمایا اور کہا فتان انت یا معاذ، اے معاذ، تم لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن رہے ہو، تم لوگوں کو مصیبت میں ڈال رہے ہو۔ تم جب نماز پڑھاؤ عشاء کی تو اس میں سبح اسم ربک الاعلیٰ واللیل اذا یغشی، اس قسم کی صورتیں پڑھو۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس صورت کی بڑی اہمیت تھی۔ اسی لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں جیسے کہ نعمان ابن بشیر کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو عید کی نماز میں بھی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعہ کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کبھی کبھار عید اور جمعہ ایک دن اکٹھا ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید میں بھی اور جمعہ کی نماز میں، دونوں نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سورت کی اہمیت بہت زیادہ تھی، بلکہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی حدیث سنن کے اندر اور مسند احمد میں صحیح سند سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی تینوں رکعات میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرماتے تھے۔ علی کل حال اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سورت کی بڑی اہمیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو سے بڑی محبت کرتے تھے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مسند احمد کے اندر ہے۔ اب اس سورت کی مختصر سی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ سبح یہ بنا ہے سبحہ سے، جس کے معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، بچنا، دور رہنا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک اور دور ہے، اس لیے اس کے لیے سبحانک لفظ استعمال کیا، سبحان اللہ، سبحانک، اس الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سبح آپ پاکی بیان کیجئے، آپ بے عیب قرار دیجئے اسم نام کو، ربی کا اپنے رب کے، الاعلیٰ بلند اور بالا۔ یہ خطاب حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، البتہ آپ کے ذریعے ساری امت کو ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند و بالا رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے۔ چنانچہ سنن کے اندر یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اجعلوها فی رکوعکم، فی سجودکم، ان الفاظ کو یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ الفاظ تم اپنے سجدے میں پڑھا کرو۔ اسی لیے عموماً علماء کے نزدیک سجدے کے اندر یہ تسبیح پڑھنا واجب ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند اور بالا رب کی پاکی کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ اس میں بلند و بالا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بلند و بالا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی بہت بلند ہے، اس لیے کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علو مطلق حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی بہت اعلیٰ ہے، اپنی ذات میں بھی بہت اعلیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام اور فیصلے بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، رب اپنے رب کے معنی عربی زبان کے اندر تین معنی لیے جاتے ہیں، خالق کے، مالک کے اور مدبر کے، یعنی جو تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اس لفظ کا
استعمال خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے ثبوت میں اور ربوبیت کے ثبوت میں اس لیے استعمال کیا ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک بھی مانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عالم میں تصرف کرنے والا مانتے تھے، تینوں مانتے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہے جب تم اسے مالک خالق بھی مانتے ہو، مالک بھی مانتے ہو، اور اس عالم میں اسے تنہا تم متصرف بھی مانتے ہو، تو آخر اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو، یعنی کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رب کا استعمال جو کیا ہے جگہ جگہ ایسے موقع پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت وغیرہ کا شان کا بیان ہے، اس میں اس پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تصرف کرنے والا ہے۔ تو اپنے بلند و بالا رب کے نام کی، اپنے بلند اور بالا رب کے نام کی، اس سے مراد نام نہیں ہے بلکہ اصل ہے کہ نام والا ہے، اس لیے کہ کسی نام کی پاکی اور البلائی نہیں ہے بلکہ کس چیز کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے، یہ نام جس پر دلالت کرتا ہے مسمى، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سبحان اسم ربک الاعلیٰ نہیں کہتے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں کیا حکم ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ مراد کیا ہے؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تبارک و اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ پاکی بیان کرنا یا تسبیح کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ اسے ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک مانا جائے۔ کس لحاظ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات کے لحاظ سے بھی پاک مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کام کے لحاظ سے بھی بے عیب مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے فیصلے کے لحاظ سے بھی بے عیب مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خوبیوں کے لحاظ سے بھی بے عیب مانا جائے، یعنی اس کی ذات میں، اس کی صفت میں، اس کے کام میں، اس کے فیصلے میں کسی بھی قسم کا عیب نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک ماننے یا اللہ کے نام کو پاک ماننے کا یہ معنی یہ ہے کہ انسان اولاً اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ذات اور اس کی صفات کے لحاظ سے بھی پاک سمجھا جائے۔ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کا اظہار علماء کہتے ہیں کہ 4 طریقے سے ہوگا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کی پاکی اور بڑائی بیان کی جائے، اسے کس تسبیح بیان کرنا، اسی لیے جانتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جگہ جگہ آپ پائیں گے۔ نماز میں انسان کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی تسبیح پڑھنی ہے، سونے سے پہلے تسبیح ہے، صبح و شام تسبیح ہے، یعنی ہر جگہ گویا بندہ اپنی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرے۔ آپ لوگ صحیح مسلم کی وہ حدیث اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو شخص 100 بار صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرنے کا۔ لیکن اس سے پہلے سب سے اہم یہ ہے کہ دل کے اندر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اگر کوئی ذات ہے تو ہر قسم کے عیوب سے پاک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کوئی ایسی ذات ہے کہ زبان پر بطور ورد کے
بطور ذکر کے اگر کسی کا نام لیا جائے، کسی کے پاکی بیان کی جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جس کی پاکی کو، جس کی تسبیح کو بندہ بطور ورد کے استعمال کرے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے عیب سے پاک کرنے کا، یا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے جسم کے ہر حصے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے پاک رکھے اور اس کا اظہار کرتا پھرے۔ یعنی کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جب بندہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو اپنے کردار اور اپنے افعال سے جب سبح اسم ربک العظیم کہہ رہا ہے یا سبح اسم ربک الاعلیٰ کہہ رہا ہے، تو گویا اپنے مثال کو سجدہ کرنا ہے تو وہ کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کو، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو ہر قسم کے نقص و عیب سے اپنے کردار کے ذریعے بھی، اپنے اعمال کے ذریعے بھی کرے۔ اسی طریقے سے ایک معنی جسے علماء نے بڑی اہمیت دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی پاکی کا خیال انسان جگہ کے لحاظ سے بھی رکھے۔ کس جگہ ہے اور کون سا وقت ہے؟ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرنے کے لائق نہیں۔ مثلا بیت الخلاء میں ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام انسان نہ لے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کو اس سے عظیم اور پاک سمجھے کہ ایسی ناپاک جگہ میں اس کا نام لیا جائے۔ اسی لیے بہت سے علماء بہت ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے جہاں اس کے نام کی کوئی توہین ہو۔ مثال کے طور پر امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یا ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی سائل رحمہ اللہ کے پاس، تو جیسا کہ ہمارے یہاں ہے بھائی کہ اللہ کے لیے معاف کرو یا جاؤ تمہیں اللہ دے، امام مالک رحمہ اللہ ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کا نام استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر کچھ ہوتا تو دے دیتے، اور اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو واپس کرتے۔ وہ یہ سمجھتے کہ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں نام لیا اور واسطہ دیا تو وہ کہیں اس کو سمجھ نہ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی توہین یا اس کی اہمیت نہ دے، انسان اس کو وہ اہمیت نہ دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی پاکی یا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ عملی طور پر کہ بندہ ہر جگہ یا ہر وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا یا اللہ کا نام لینے کے لیے مناسب نہیں ہے، وہاں پر نہ ذکر کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کہیں اگر کافروں سے معاہدہ ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ معاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر کے نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں وہ نہ وعدہ خلافی کریں، یا تم ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اس بارے میں کیا ہے تم نہ پا سکو، تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کی وہاں پر بے حرمتی ہوگی۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم یا اللہ تعالیٰ کے نام کی پاکی یا اللہ کی ذات کی پاکی بیان کرنے کا ایک مقام یا ایک عملی ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ اس کو نہ لیا جائے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے نام کی کتنی تعظیم کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ بلکہ صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا۔ جب چوری کرتے دیکھا تو اس سے کہا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اتنا دھیان دیا کہ اس وقت کہہ دیا کہ تم سچ بول رہے ہو یا اللہ کا نام سچ ہے اور میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، تاکہ اللہ تبارک سے جھٹلائیں تو اللہ تعالیٰ کے نام اور لا الہ الا اللہ کی حرمت کا بے حرمتی کا پہلو وہاں پر نہ نکل جائے۔ تو علی کل حال رب کی تعظیم کا ایک موقع محل یہ بھی ہے۔ اور چوتھی چیز علماء جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
جو صفات خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نام خاص ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی اپنے غلام کو عبدی و امتی نہ کہے، میرا بندہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شان کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے غلام کو ربی نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ سیدی یا مولائی کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ربوبیت مطلقہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو جو چیزیں اس قسم کے ناموں کے طور پر، صفتوں کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اس میں ان کی پاکی بیان کرنے کا، ان کے پاکی کی عقیدہ رکھنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندہ غیر اللہ کے لیے ان کا استعمال نہ کرے۔ کچھ ایسے نام اور صفات ہوں گی جن کا استعمال کرنا غیر اللہ کے لیے ناجائز اور حرام ہوگا، اور کچھ ایسی ہوں گی جن کا استعمال غیر اللہ کے لیے نہ کرنا بہتر ہوگا، اور بعض ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کے جس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اس کو ایسے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا جس سے یہ معلوم ہو کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ علی کل حال یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، بات آ گئی تو ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند بالا رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ اب اس کی پاکی کیوں بیان کی جائے؟ پاکی بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی آگے بیان فرما رہا ہے، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے شاید دیکھیں تو 4 یا 5 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ، یعنی کیوں اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس کے نام کی پاکی بیان کی جائے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی قدرت اللہ کی بیان کی گئی الذی خلق، اور دوسری قدرت یہ بیان کی گئی فسوا۔ الذی، وہ اللہ، یعنی اس اللہ کے نام کی پاکی بیان کیجئے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فسوا، پھر برابر کیا یا درست بنایا، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ تو الذی خلق، گویا وہ رب جس کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، اس کے تسبیح ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ساری دنیا کا خالق وہی ہے، ہر چھوٹی چیز کا بھی خالق وہی ہے، ہر بڑی چیز کا بھی خالق وہی ہے، جاندار کا بھی خالق وہی ہے، بے جان کا بھی خالق وہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا ہے، اس کام کے لیے اس کے اعضاء بھی اسی طریقے سے بنائے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کا ایک عجیب مظہر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس مخلوق کی روزی جس چیز میں رکھی ہے، اس چیز کے حاصل کرنے کے مناسب اس کے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ بنائے ہیں۔ جس جانور کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ کس طریقے سے تسبیح بیان کرے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تخلیق بھی اسی لحاظ سے کی ہے۔ تو الذی خلق، یعنی وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے کہ وہ خلق، جس کے معنی کیا ہے کہ عدم سے وجود میں لے آنا، عدم سے وجود میں لے آنا۔ یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، یہاں پر انسانوں کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ آخر تم آخرت پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا کرتے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم مہربان رب سے دھوکے میں کس چیز نے رکھا ہے؟ وہ مہربان رب الذی خلقک فسواک فعدلک،
جس ذات نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے جو تسبیح کی وجہ بنی ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دوسری قدرت ہے فسوا، اسے برابر کیا، درست بنایا۔ یعنی انسان کی جو کیفیت ہے اللہ نے اس کے اعضاء کو اسی حساب سے رکھا ہے، اس کی سوچ کو، بلکہ جس انسان کو جس عمل کے لیے، جس عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی اندر اس عبادت کے ادا کرنے کی اسی طریقے سے صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی بھی ہے۔ یہ معنی ہے فسوا کا۔ تو فسوا برابر کیا، درست کیا، یہ ظاہر کے لحاظ سے بھی ہے اور باطن کے لحاظ سے بھی ہے۔ انسان کو جیسی صورت چاہیے، جو اس کے مناسب ہے، جو اس کے عمل کے، اللہ نے اس کو ویسی صورت دی ہے۔ حیوان کو جو اس کے عمل، اسی لیے دیکھیں وہ حیوان جو ہمارے آپ کے کام آتے ہیں ان میں سے مختلف حیوان ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ صفت پائی جاتی ہے۔ جو صفت بیل میں ہے وہ صفت گائے میں نہیں ہے، جو صفت بیل میں ہے وہ صفت بھینسے کے اندر نہیں ہے، جو صفت بھینسے میں ہے وہ صفت دمبے کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہمارے کام کے لیے، اس لیے کہ ساری صفات اگر جو ہے بیل کی اگر گائے میں آ جائیں یا بھینس میں آ جائیں، یا اس طریقے سے لے لیجئے کہ بیل میں جو صفت ہے وہ گھوڑے میں نہیں ہے، اس لیے کہ بیل کھیت کے کام کے لیے ہے اور گھوڑا سواری کے لیے ہے۔ اگر بیل کو لے کر کے جنگ کے میدان میں جائیں تو وہاں نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں اٹھانا پڑے گا، اور گھوڑے کو لے کر کے آپ کھیت جوتنے اور سجائی کا کام کرنے جائیں تو نقصان کے علاوہ وہاں پر کوئی چیز ہمیں ہرا ہاتھ نہیں آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خالقیت ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ جس ماحول میں، جس جگہ پر انسان کو پیدا کیا ہے، وہاں کی جو زمین ہے، وہاں کی جو آب و ہوا ہے، وہاں کے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے لحاظ سے ان کے جسم اور ان کی ساخت کو بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان خالقیت ہے۔ تو الذی خلق فسوا، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست کیا۔ اس کے بعد تیسری اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یہ بیان ہو رہی والذی قدر۔ چوتھی ہے فہدا، والذی، اور وہ ذات جس نے قدرہ کے معنی اصل میں ہے، اصل معنی اس کے اندازہ کرنا، ایک حساب لگا لینا، ایک پلاننگ کر لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی تقدیر بنائی ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے اس کی تقدیر ہے کہ ہاں ہم کس پلاننگ کے لیے، کس کام کے لیے ہم اس کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو والذی خلق والذی قدر، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی یا اندازہ کیا، فہدا، پھر اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی اسے، اس کی رہنمائی کی۔ یعنی اللہ نے جس کام کے لیے جسے پیدا کیا ہے اس کام کی رہنمائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف کی ہے۔ یہ رہنمائی بہت عام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی دینی معاملے میں بھی کی ہے اور دنیاوی معاملے میں کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دینی معاملے میں رہنمائی کیسے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی دنیا میں نہیں بھیجا کہ ان کی تمام ذریات کو نکالا، سارے کے سارے باہر آئے اور ہر ایک سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جس کی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا جا رہا ہے؟ تو سارے لوگوں نے یک زبان ہو کر کے اقرار کیا کہ جی بلا وربنا، بلا اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس رہنمائی کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ رکھا۔ جب نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے وارثین کا سلسلہ رکھا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، جب تک قیامت نہیں آ جائے گی یا وہ ہوا جو نہیں چلے گی جو قیامت کی آمد کا پیش خیمہ ہے، اس سے پہلے روئے زمین اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں حجت قائم کرنے والے سے خالی نہیں رہے گی۔ کوئی نہ کوئی ایسی ذات کم ہیں یا زیادہ ہیں، ایک علاقے میں بہت زیادہ ہیں، ایک علاقے میں کم ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حجت قائم کرتا رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے۔ تو والذی قدر یعنی وہ اللہ جس نے اندازہ کیا، تقدیر بنائی، وفہد اور اللہ تبارک و تعالی نے راہ ہدایت دی، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، عمل کرنے کا طریقہ، جو چیز بھی اس کے لیے مفید ہے، جو چیز کی اس کو ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا راستہ اسے دکھا دیا ہے۔ یہ ہدایت شرعیہ ہے، یہ ہدایت کونیہ ہے، دونوں کو شامل ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے جب مناقشہ کیا اور کہا فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر اس کے بعد کیا ہے، اسے ہدایت بھی دی۔ اس سے عموماً اہل علم مفسرین دنیاوی امور کی ہدایت لیتے ہیں، لیکن عام ہے البتہ وہ آیت جو حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور سمود کو ہم نے ہدایت دی، ہدایت کا راستہ دکھایا، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، لیکن انہوں نے ضلالت اور گمراہی کو قبول کیا اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالی تسبیح بیان کرنے کے لائق کیوں ہے، وہ اعلیٰ کیوں ہے، وہ پاک کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا کیا ہے اور اسی نے ہماری اور تمام مخلوق کی تخلیق اس انداز سے کی ہے جو انداز بالکل درست ہو، جیسا فرماتا ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو درست ڈھانچے پر بیان کیا۔ پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ بیان ہے کہ والذی قدر فہدا، اللہ تبارک و تعالی ہی نے تقدیر بنائی اور راہ دکھائی۔ اس کے بعد ایک اور صفت اللہ تعالیٰ کی بیان ہے، جو صفت اللہ تبارک و تعالی کی دیگر مخلوق انسانوں کے علاوہ سے متعلق ہے۔ یہ چیزیں تو اس میں گویا انسانیت کا پہلو غالب ہے، لیکن آگے والی چیز اس میں عام جانوروں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات یعنی تسبیح کے لائق وہ ذات ہے اخرجہ، جس نے نکالا، زمین سے نکالا، زمین سے اگایا، المرعى چارہ کو یا چراگاہ کو۔ چراگاہ مراد لیا جائے تو چراگاہ میں چونکہ چارے ہوا کرتے ہیں، یعنی تمہارے جانوروں کے لیے، تمہارے حیوانوں کے لیے جن کے تم محتاج ہو آنے جانے، اپنی زندگی بسر کرنے میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں پیدا کیا، انہیں ہدایت دی، ان کو برابر بنایا، وہیں ان کے روزی کا بھی اللہ تعالیٰ نے سامان مہیا کیا ہے۔ والذی اخرج المرعى، اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام استعمال اس لیے کیا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایک آخرت کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے، بعث بعد الموت کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اللہ تعالیٰ والذی اخرجا، اور جس نے چراگاہ یا چارہ پیدا کیا، فَجَعَلَهُ، پھر اسے بنا دیا، فَجَعَلَهُ،
پھر اس کو بنا دیا غثا. غثا کے معنی ہوتا ہے خش و خاشاک جسے کہتے ہیں، گھاس پھوس جو بالکل سوکھ جائے اور رونت دی جاتی ہے اسے غثا کہتے ہیں. احوا، احوا کے معنی کالا سیاہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس مرعا کو، اس چارہ کو ایک وقت آیا کہ سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. تو جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک دن کے لانے پر قادر ہے، جو دن کیا کہا جائے گا؟ اسے قیامت کا دن کہا جائے گا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری ساختوں کو درست بنائی ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر بنائی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت سے نوازا، ہدایت شرعیہ سے بھی، ہدایت کونیہ سے بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، اسی رب نے آپ کو نبی بنایا ہے، وہی آپ کے پاس جبرائیل کو بھیجتا ہے. تو جو چیز اس پر قادر ہے وہ چیز آپ کو پڑھانے پر بھی قادر ہے اور آپ کو یاد کرانے پر بھی قادر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سا ان قریب جلدی ہی، نُقْرِئُ ہم تمہیں پڑھائیں، ہم پڑھائیں گے کا آپ کو یا تمہیں، سَنُقْرِئُكَ ہم تمہیں ان قریب پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَى پس تو آپ بھولیں گے نہیں، آپ نہ بھولیں گے. اسی لیے ہم نے کہا یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے، اس لیے کہ شروع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ وحی کو یاد کرنے کی خواہش میں، لالچ کے اندر جلدی اسے پڑھتے کہیں ایسا نہ ہو بھول جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو گویا اطمینان دلا رہا ہے کہ جو اللہ ان چیزوں پر قادر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پڑھانے پر بھی قادر ہے. تو سنقرئک فلا تنسى آپ کو ان قریب ہم پڑھائیں گے، فلا تنسى آپ بھولیں گے نہیں. اس بھولنے سے وہ بھولنا مراد ہے. دیکھیے بھولنا دو ہوتا ہے، ہر انسان بھولتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بسا اوقات بھول ہوئی، لیکن اس بھول سے وہ بھول مراد ہے کہ اس کے بعد انسان کو وہ چیز یاد نہ آئے، یا ایسے وقت میں نہ یاد آئے کہ جہاں اس کے لیے اس کی ضرورت ہو. اس لیے کہ بسا اوقات آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ ایسے سوچیں تو آپ کو نہیں یاد آئے گی، لیکن جب سامنے آ جائے تو آپ کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے. اور ایک ایسا بھولتے ہیں کہ وہ چیز کبھی یاد آتی نہیں، دونوں بھولنے میں فرق ہے. تو یہاں وہ بھولنا مراد ہے کہ جو انسان بالکل ہی بھول جائے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات قرآن مجید کی بعض آیات کو آپ بھول بھی جاتے تھے پڑھنے میں. چنانچہ سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سورت پڑھائی اور ایک آیت آپ سے چھوٹ گئی، تو نماز کے بعد آپ نے کہا اما فیکم ابی، تمہارے درمیان ابی نہیں ہے کہ مجھے یاد دلاتے جب میں بھول گیا تھا. تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ یاد تھی، لیکن مجھے ڈر ہوا کہیں وہ آیت منسوخ نہ ہو گئی ہو، اس لیے ہم نے آپ کو یاد نہیں دلایا. تو علی کل حال یہ بات ذہن نشین رہے، اس لیے ہم نے یہ کہہ دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول بھول جاتے تھے. تو اس سے وہ بھولنا مراد ہے جس سے قرآن مجید کو بالکل ہی بھول جائیں، یا ضرورت جب پڑے تو اس وقت بھی انسان کو یا اللہ کے رسول کو وہ چیز یاد نہ آئے. تو سنقرئک ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسى پھر آپ بھولیں گے نہیں. ہاں الا ما شاء اللہ، اللہ کے معنی مگر، ما وہ چیز جو شاء اللہ جسے اللہ چاہے، یعنی بجز اس کے جو اللہ چاہے اسے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بھلا دے گا. جیسا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، او ننسها یا ہم اسے بھلا نہیں دیتے، نأتی بخیر منها او
مثلہا ہم اس سے بہتر کوئی چیز یا اسی چیز کوئی دوسری آیت آپ کو ہم عطا کرتے ہیں۔ تو اس سے اشارہ ہے کس سے؟ منسوخیت کی طرف کی اللہ تبارک و تعالی نے بعض آیتیں اللہ کے رسول پر جو نازل کی ہیں اسے اللہ تعالی نے منسوخ بھی قرار دیا ہے۔ یہ منسوخ ہونا چاہے اس طریقے سے ہو کہ وہ آیت تو موجود ہے اس کا حکم منسوخ ہے، یہ ہے ما ننسخ، اور دوسرا منسوخ ہونا یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت ہی سرے سے حذف کر دی جائے، اس سے اشارہ ہے او ننسہا یا ہم اسے بھلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا یہ کرم بتا رہا ہے کہ سنقرئک فلا تنسا، اللہ تعالیٰ عن قریب آپ کو پڑھائے گا پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بلا شبہ وہی ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی، بلا شبہ انہ یعلم الجہر، وہ کیا ہے؟ جانتا ہے۔ یعلم الجہر یعنی وہ چیز جو آواز سے کہی جائے، جو سامنے ہو، وما اور وہ چیز یخفی جو پوشیدہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی جب جانتا ہے ظاہر کو اور پوشیدہ کو، اس کی اتنی بڑی قدرت ہے تو وہ آپ کو یاد کرانے پر بھی قادر ہے اور اس پر بھی قادر ہے کہ جو چیز آپ کو یاد کرا دے وہ بھولے نہیں، الا یہ کہ اس کی مرضی ہو، الا یہ کہ اس کی مرضی ہو۔ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں تو بہت سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ ہی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ یہ قرآن کے نزول ہی کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، اللہ تعالیٰ سر پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، وما اخفى واخفى اور جو چیز بالکل ہی پوشیدہ ہے تو اللہ جہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب گویا اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو پڑھائے گا اور آپ بھولیں گے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ایک اور اپنا کرم بتایا جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، واو اور نیسرو کے معنی میسر کر دینا، آسان کر دینا، کا تم کو، آپ کو، ہم آپ کو میسر کر دیں گے، للیسرا آسان کے لیے، وہ کام جو آسان ہوگا اس کے لیے آپ کو میسر کر دیں، گویا وہ کام آپ کے لیے سراپا آسان رہے گا، اس کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے سراپا آسان ہے۔ تو وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے کس چیز کو؟ آسانی کو۔ تو وحی الہی کا یاد کرنا اور اس کا پڑھنا بھی گویا آپ کے لیے آسان رہے گا۔ اور اسی سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آپ کو جو یہ احکام دیے جا رہے ہیں، آپ کو یہ جو دین دیا جا رہا ہے، وہ دین بھی آسان ہے، اس کے اوپر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنا یہ کرم کہیے یا یہ کہیے کہ ایک وعدہ اور بتا رہا ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم میسر کر دیں گے آپ کے لیے کس چیز کو؟ آسانی کو۔ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر کام کو کس قدر آسان اور میسر
بنایا تھا۔ میسر بنانے کا معنی یہ نہیں ہے، آسان بنانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کو اس کے عوض کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف لاحق نہ ہو۔ اصل میسر بنانے کا معنی یہ ہے کہ انسان دل کی رغبت اور جذبے سے اس کام کو کر جائے اور ادا کر لے۔ تو دین کے جتنے کام ہیں وہ اسی طریقے سے آسان ہیں۔ تو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نبوت کے منصب کی جو ادائیگی ہے اس کا حکم دے رہا ہے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، جو ہماری آپ کی انشاءاللہ اگلی مجلس کا حصہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی تسبیح اور تقدیس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عملاً بھی، قولاً بھی، عقیدتاً بھی اور تصرفاً بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح بیان کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔